یہ چونکہ اعتکاف کا مسئلہ ہے، لاکھوں کروڑوں لوگوں تک مسائل جاتے ہیں، اعتکاف لوگوں کے ٹوٹیں گے، اس لیے مجھے کوئی شوق نہیں ہے کوئی جہلم اسٹیشن پہ بار بار پہنچنے کا. ابھی جہلم سے کسی نے مسئلہ پوچھا ہے انجینئر صاحب سے، تو انہوں نے جواب دیا کہ اپنی بیوی کو چھوڑنے کے لیے بھی آپ گھر جا سکتے ہو. آپ کی وائف آئی بھی ہے نا ملنے کے لیے، تو آپ ان کو چھوڑنے کے لیے اعتکاف سے باہر گھر جا سکتے، مسجد سے باہر آپ جا سکتے ہیں گھر میں بیگم کو. اور پتہ نہیں حوالہ دیا بخاری کا یا مسلم کا، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے. اس میں یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صفیہ کو مسجد سے باہر گھر چھوڑنے گئے تھے. حدیث کے عربی الفاظ میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اردو ترجمہ میں نے نہیں دیکھا، وہ ترجمہ محترم غلط کرتے رہتے. تو یہاں بھی اگر ترجمہ دیکھ کے وہ انجینئر صاحب نے مسئلہ بتایا تو غلط ترجمہ کیا ہے. عربی تو آتی نہیں ہے، تو ظاہر ہے ترجمہ پھر غلط ہی ہوں گے. تو انجینئر صاحب کو چاہیے کہ اپنا رجوع کا اعلان کریں، کیونکہ بہت سے لوگ آپ کو سنتے ہیں. حضرت صفیہ کا حجرہ تو مسجد نبوی کے بالکل متصل تھا امہات کے. تو اگر کسی کے زوجہ جو ہے اس کا کمرہ مسجد کے دیوار کے ساتھ بالکل متصل ہے اور وہ مسجد کے کنارے تک چلا جاتا ہے، تو اس کو مسجد سے باہر نکلنا تھوڑی کہیں گے. آدھی، ہر حدیث کو آدھی بتائی گئی ہے. تو یہ مجھے آدھی حدیثیں یاد ہیں کہ یہ ابھی تازہ اس نے نا رمضان میں ایک کلپ میرے خلاف نکالا کہ انجینئر صاحب رجوع کریں، کہ انجینئر صاحب نے اعتکاف کا ایک مسئلہ بیان کیا ہے اور وہ کہتے ہیں پتہ نہیں بخاری سے یا مسلم سے کوئی حدیث بیان کی. یعنی اس کو یہ توفیق نہیں ہے خود پڑھ لے کہ یار وہ لکھا کیا ہوا ہے. وہ اس کا بیان کرنے کا انداز بتا رہا ہے کہ بغیر پڑھے اس نے کلپ سن کے نا کلپ بازی کرنی شروع کر دی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ نبی الاسلام اپنی بیوی سیدہ صفیہ کو چھوڑنے کے لیے گھر تک آئے تھے. تو انجینئر صاحب نے کہا کہ اگر رات ہو اور پرامن نہ ہو جگہ تو کوئی خامد اپنی بیوی کو گھر چھوڑنے آ سکتا ہے اگر اس کی بیوی اسے اعتکاف میں ملنے کے لیے آئے. پہلی بات تو یہ ہے کہ تمہاری بیویاں کبھی اعتکاف میں تمہیں ملنے کے لیے نہیں آتی. کیا تم نے حنفی عوام کو یہ بتایا ہے کہ ان کی بیویاں انہیں اعتکاف میں اندر آ کے مل سکتی ہیں؟ کبھی بتایا؟ آپ نے سنا؟ ہم لوگ بھی تو حنفی رہے ہیں نا. آج میری وجہ سے آدھا مسئلہ تو تم نے مان لیا. تمہارے بزرگان دین نے تو نہیں بتایا تھا کہ بچے بھی بیوی بھی آ کے مسجد میں مل سکتی ہے اپنے خامد کو. اپنی شرمندگی چھپانے کے لیے بقیہ کی آدھی حدیث میں مجھے کہہ رہے ہو کہ میں نے غلط بیانی کی ہے کہ نبی علیہ السلام جی وہ گھر تک نہیں چھوڑنے آئے تھے، مسجد کے دروازے تک چھوڑنے آئے تھے. اور مسجد کے دروازے کے سامنے ان کا چونکہ گھر تھا تو وہ گھر تک نہیں گئے، مسجد کے دروازے تک. بالکل جھوٹ بول رہے ہو. بخاری شریف میں کم از کم 4 جگہ کے اوپر یہ حدیث موجود ہے، اس سے بھی زیادہ جگہ پہ. یہ حدیث مسلم شریف میں بھی 2 طرق اس کے موجود ہیں. اب چونکہ اس نے حدیث خود پڑھی نہیں ہے، اس نے ایک رزلٹ نکال لیا، اسے پتہ ہی نہیں کہ اس میں لکھا کیا ہوا ہے. بخاری شریف میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2038 نمبر جو حدیث کا طریق ہے نا اس میں موجود ہے. آپ کو پورا سینیریو سمجھ آ جائے گا کہ یہ میں نے بات کیوں کی کہ نبی علیہ السلام گھر تک بیوی کو چھوڑنے آئے تھے، مسجد کے دروازے تک نہیں. اور یہ صرف میرا فہم نہیں، اس حدیث کے اوپر امام ابو داؤد نے جو باب باندھا ہے نا، امام ابو داؤد نے وہ یہ باندھا ہے کہ اعتکاف والے کا ضرورت کے تحت اپنے گھر میں جانا. انہوں نے بھی اس حدیث سے یہی رزلٹ نکالا ہے. امام بخاری نے اس کے ایک طریق کے اوپر باب باندھا کہ مسجد کے دروازے تک جانا. وہ جو طریق تھا نا وہ 2035 تھا. جو 2038 ہے نا اس سے 3 حدیثیں بعد اس میں واضح موجود ہے کہ یہ سارا سینیریو کیا ہے وہ آپ کو خود سمجھ آ جائے گا. اس میں الفاظ یہ ہیں کہ نبی علیہ السلام کو اعتکاف کی حالت میں ان کی بیویاں ملنے کے لیے آئیں، 1 سے زیادہ بیویاں. اچھا، اور جب وہ واپس جانے لگی تو سیدہ صفیہ کہتی ہیں، اور اس حدیث کو پتہ کون روایت کر رہا ہے؟ امام زین العابدین نے حدیث بیان کی ہے. امام زین العابدین علی ابن حسین نے حدیث بیان کی ہے. ویسے امام زین العابدین کی ملاقات سیدہ صفیہ سے ثابت نہیں ہے. بیچ میں کوئی اور بندہ ہے، کوئی سینئر صحابی ہے، یا تو ام سلمہ نے یہ حدیث بیان کی ہوگی امام زین العابدین کو، یا کسی اور سینئر صحابی نے. لیکن چونکہ امام زین العابدین بیان کر رہے ہیں اس لیے امام بخاری امام مسلم نے لیا ہے کہ یہ واقعہ بالکل ہوا ہے. کہ سیدہ صفیہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ جب باقی بیویاں اٹھ کے اپنے گھروں کو جانے لگی نا تو وہ خود جا رہی تھی، کیونکہ ان کے گھر ایڈجسٹنٹ تھے مسجد نبوی شریف کے. مسجد نبوی شریف کے دروازے کے ساتھ ہی حجرے تھے سارے. سیدہ صفیہ کہتی ہیں جب میں اٹھ کر گھر جانے لگی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ صفیہ تم رک جاؤ، میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں. اور سیدہ صفیہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام میرے ساتھ کھڑے ہوئے مجھے واپس چھوڑنے کے لیے. اگر دروازے تک چھوڑنا ہوتا تو باقیوں کو بھی چھوڑتے. اس حدیث میں موجود ہے کہ سیدہ صفیہ کے ساتھ کیا ایشو تھا، ان کا گھر مسجد نبوی کے باہر نہیں تھا، اور اس میں الفاظ ہیں خارج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے خارج ہوئے. اور یہ بھی موجود ہے کہ سیدہ صفیہ اسامہ ابن زید کی حویلی میں ان کا گھر تھا، اور وہاں پہ اس حدیث میں
جو مسجد کے دروازے کا ذکر ہے وہاں پہ ذکر ہے کہ مسجد کا دروازہ جس کے سامنے ام سلمہ کا گھر تھا، یعنی ام سلمہ جو تھی وہ مسجد نبی کے دروازے کے باہر ان کا گھر تھا. اب ان بیچاروں کو پتہ نہیں چلا، ان کو یہی نہیں پتہ چلا کہ واقعہ حضرت صفیہ کا بیان ہو رہا ہے اور ام سلمہ اور ہیں، حضرت صفیہ اور ہیں. انہوں نے دروازہ پڑھا، 8-4 دوڑے انجینئر صاحب رجوع ریکارڈ کراؤ، وہ تو ہے وہ دروازے تے چھوڑنا ہے سن، وہ ہے بھائی دروازے کے ساتھ لکھا ہے ام سلمہ کا گھر تھا، سیدہ صفیہ کا تو لکھا ہوا ہے. اور پھر اس سے بڑی بات اس میں ہے کہ نبی علیہ السلام ساری بیویوں کو نہیں کہہ رہے کہ چھوڑنے جاؤں گا، ان کو کہا تم جاؤ، اس کو میں خود چھوڑوں گا، کیونکہ رات کا اندھیرا تھا اور اس کا گھر دور تھا. پھر نبی علیہ السلام جب چھوڑنے گئے تو اس میں الفاظ ہے کہ راستے میں جب مسجد نبوی کے اس دروازے پر پہنچے، وہ اس واقعے کو بتا رہی ہے کہ واقعہ کہاں ہوا. اس کے بعد یہ نہیں ہے کہ نبی اسلام نے کہا کہ ٹھیک ہے صفیہ تم بھی ام سلمہ کے پاس رہ لو اور میں واپس جا رہا ہوں، نہیں. ام سلمہ کا گھر جس دروازے کے پاس تھا وہاں یہ واقعہ ہوا کہ 2 انصاری صحابی گزرے تھے، انہوں نے نبی السلام کو سلام کیا اور تیزی سے آگے بڑھ گئے. نبی السلام نے ان کو کہا رکو، اور پاس بلا کے کہا کہ یہ میری بیوی صفیہ ہے جو مجھے ملنے آئی تھی، میں اسے چھوڑنے کے لیے جا رہا ہوں. ان کا یا رسول اللہ سبحان اللہ، یہ ہو سکتا ہے ہم آپ کے بارے میں بدگمانی کریں کہ آپ کسی غیر محرم عورت کے ساتھ رات کے اس اندھیرے میں، ظاہر ہے اس وقت کوئی لائٹیں نہیں ہیں مسجد کے اندر، بالکل گپ اندھیرا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا بے شک شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے، تو مجھے خدشہ ہوا کہ کہیں تمہیں ورگلا نہ دے کہ تمہارا پیغمبر کسی نامحرم عورت کے ساتھ ہے. دیکھیں یہ لیڈرز کا کام ہے کہ وہ اپنے ماننے والوں کو کلیریفیکیشن دے. ادھر ہم مولویوں سے کلیریفیکیشن مانگتے رہتے ہیں کہ بھائی صاحب تنخواہ آپ کی 15,000 ہے، یہ آپ نے گاڑی کہاں سے نکلوا لی ہے؟ کہتے ہیں آپ کو علماء سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. آپ کو سنائیں گے کہ حضرت عمر سے ممبر پہ پوچھ لیا تھا یہ کرتا کہاں سے ہے. ہم کہتے ہیں ڈکلیئر تنخواہ 50,000، تم لوگ روزانہ کا 50,000 خرچہ کرتے ہو، تمہارا جو لیونگ سٹینڈرڈ ہے یہ کہاں سے پورا ہو رہا ہے؟ ظاہر چندوں میں سے ہی ہو رہا ہے بھائی، یہ تو نہیں اوپر دیکھیں تو سونا نیچے دیکھیں تو سونا ہو رہا ہے، یہ تو نہیں ہو رہا، ایسا تو نہیں ہوتا. ہاں تو یہ پورا سینیریو تھا. اس نے پکڑ کے کلپ بنا دیا جی انجینئر صاحب رجوع ریکارڈ کروائے، لوگوں کے اعتکاف خراب کر رہے ہیں. اللہ کے بندو بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے. ام عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام اعتکاف میں انسانی حاجت کے پیش نظر اپنے گھر بھی آ جایا کرتے تھے. کتنے انفی علماء ہیں جنہوں نے اپنی پبلک کو یہ بتایا ہوا ہے کہ مسجد کے گندے ٹوائلٹ سے اپنی جان چھڑانے کے لیے ایک اعتکاف کرنے والا شخص اپنے گھر میں بھی ٹوائلٹ کے لیے جا سکتا ہے، غسل کرنے کے لیے جا سکتا ہے. یہ تو کہتے ہیں اعتکاف ہی ٹوٹ جائے گا. آج میری وجہ سے انہوں نے مسئلے بدل لیے ہیں، میں خود انفی رہا ہوں، انہوں نے کبھی یہ مسائل نہیں بتائے. تو یہ بھی انسانی حاجت تھی کہ بیوی ملنے آئی اور امن کا کوئی خطرہ ہے یا رات گپ اندھیرا ہے تو نبی الاسلام چھوڑنے آئے، اور بیویاں ایک سے زیادہ آئی تھی، چھوڑنے ایک ہو گئے. اور اس میں الفاظ ہیں ان کا گھر اسامہ بن زید کی حویلی میں تھا، وہ وہاں پہ نہیں تھا، اس لیے ان کو جانا پڑا. تو یہ چونکہ اس نے یہ بات کی تھی تو میں نے اس لیے اتنی لمبی بات کی کہ تمہارے مفتی تقی عثمانی کو بھی نہیں پتا چلا کہ مسلم شریف میں لعن اللہ ابو تراب لکھا تھا، وہ سب کا ترجمہ مفتی تمہیں بھی پڑھاتا رہا، سب کا مطلب تنقید مسلم میں واضح موجود تھا، لعن اللہ ابو تراب. وہ بیچارہ بخاری کی روایت لے کے ہی نا سائڈ پہ ہو گیا، وہی حدیث مسلم میں تھی 6229 لعن اللہ ابو تراب تھا، اور تمہارے ماموں سے متعلق 6220 وہ بھی نہیں اس نے بتائی، وہ میں نے آج بتا دیا. جس طرح تمہارے علماء آدھی حدیثیں تم سے بیان کرتے ہیں، اسی ڈگر پہ چلتے ہوئے تم بھی آدھی حدیثیں پڑھ کے یا سن کے، پڑھتے کہاں ہیں بیچارے، پڑھیں خود تو ان کو پتا چل جائے کہ لکھا کیا ہوا ہے، اور ہم سے رجوع ریکارڈ کرواتے ہو. ہم اپنا رجوع ریکارڈ کروانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ تعالی. جہاں پہ غلطی ہوگی، میرے ہی 10 رجوع ریکارڈ ہیں. تقی عثمانی صاحب کے کون سے رجوع ریکارڈ ہے؟ ذرا ویڈیو کو دکھائے مجھے کہ میں رجوع کرتا ہوں. یہ ہمارا ہی حوصلہ ہے اللہ کے فضل سے، کیونکہ ہمارے لیے پرائورٹی قرآن و سنت ہے. اور ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی کہتے ہیں کہ میں نے کوئی بات بیان کی، اگر تشریح کے طور پر میں نے کوئی الفاظ بولے، آپ اسے ایگری نہیں کرتے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ ٹیکسٹ کو فالو کریں. اب مجھے بتائیں کیا رہ جائے گا جب یہ حدیث کے سارے ریفرنسز لگیں گے؟ تو پھر ان کو چاہیے اپنے بڑوں کے اوپر روئیں جنہوں نے ان کی تربیت غلط کی تھی. ہمارا کام تو صرف سمجھانا ہے. یہ 5 حوالے ہیں جی پوری ذریت دیوبندیہ کے لیے، جس طرح میں نے ذریت بریلویہ کو یہ 5 حوالے دیے تھے، تلک عشرۃ کاملہ، یہ ٹوٹل ہو گئے 10 حوالے. میں نے اپنے دلائل بھی ذکر کر دیے، ان کے لیے بھی کیے تھے، ان کے لیے بھی کر دیے، جو بھی میں نے دینے تھے. اب تم اپنے اپنے بورے کھولو. وہ پنڈی کا مفتی بھی کہتا تھا نا، وہ ہمارے پاس ہیں، وہ جب سامنے بیٹھیں گے تو نکالیں گے. سامنے تیرے کو گل نہیں ہوئی. مفتی جدو قاری خلیل نے کہا کہ اقرار صاحب اگر معین الدین چشتی کے زمانے میں ہوتے تو ان کے پاس بھی پہنچ جاتے. گل نہیں نکلی، جھوٹ بول دیا تو نے کہ جی کتابیں بدل گئی ہیں. وہ تو قاری صاحب تھے، میں ہوتا کہتا ہوں مفتی 2009 میں تو نے دفاع کیا ہوا ہے شبلی رسول اللہ چشتی رسول اللہ کا. جھوٹ بولتا ہے کتابیں بدل گئی ہیں.
تیرے پیر میر علی شاہ صاحب نے دفاع کیا ہے, تیرے احمد بریلوی نے کیا ہے, اور تیرے چاچو تھانوی صاحب نے بھی کیا ہوا ہے. چاچو تو ہے نا, سگے دے ہوئی نے, یہ چاچو نے مترے سے ہی. ٹھیک ہے جی. یہ چلیں پچھلے رمضان میں وہ 2 مسئلے انہوں نے کھڑے کیے تو ایڈریس ہوئے, اس رمضان میں یہ بھی ایڈریس ہو گئے اللہ کے فضل سے. اب دعا کریں اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے, اگر ان کی قسمت میں ہے, ہمیں بھی ہدایت دے, ہدایت پہ ثابت قدم رکھے, ہم سب کی آخرت کی فکر میں آگے انشاءاللہ تعالیٰ. صلو علی محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین, آمین.